کالے گھاٹ والی ایپیسوڈ 2۔ گھر والے میری دہشت بھری چیخ سن کر ہی میرے کمرے کی جانب دوڑ پڑے۔ بمشکل تمام میری سانس قابو میں آئی۔ مجھے پانی وغیرہ پلایا گیا۔ ماں باپ کے چہروں سے پریشانی کا احساس ہوتا تھا اور مجھے اس بات کا افسوس تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں ان کی یہ پریشانی دور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن میں اسکول گیا، لیکن نورین کو دیکھتے ہی میرا دل کو ایک دھکا سا لگا۔ نورین کی پیشانی پر عین اسی جگہ جہاں کل مجھے خون نکلتا ہوا نظر آیا تھا ایک ٹیپ لگا ہوا تھا، ایسا ٹیپ جو زخموں پر لگایا جاتا ہے۔ میں آگے بڑھ کر نورین کے پاس پہنچ گیا۔ نورین، یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ رات کو سوتے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب میں کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا تھا اور میں گر پڑی تھی۔ بس میرے ماتھے سے خون نکل آیا۔ صبح ابو نے وہ خون دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ خون بہت زیادہ نہیں نکلا تھا اور تھوڑا سا نکل کر خشک ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ابو نے اسے صاف کر کے یہ ٹیپ لگایا۔ میں دنگ رہ گیا۔ مجھے وہ صورتحال یاد آ گئی تھی، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ کرنا ہی بے وقوفی تھی۔ بہرحال مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہ جرم کیا ہو، جیسے میں نے ہی اسے زخمی کیا ہو۔ بہرحال میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ میں نے اس سے کہا، نورین، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا جس میں کسی نے تمہیں وہ دھکا دیا تھا، وہ کون تھا جس نے تمہیں دھکا دیا تھا؟ میں تمہیں کیا بتاؤں سکندر، ایک بہت خوفناک عورت تھی، کالا رنگ، لمبے لمبے سفید دانت، بس اچانک ہی اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ اور سچ بتاؤں، اس وقت میں تمہارے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی اور ہم لوگ بالکل خاموش تھے۔ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ اچانک ہی آگے بڑھی اور اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا، سب کچھ بڑا سنسنی خیز تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھیانک عورت میرے ساتھ ساتھ نورین کے پیچھے بھی پڑ گئی ہے۔ اس بات کو کئی روز ہو گئے تھے۔ مجھے اب اکثر بخار آنے لگا تھا جب بھی وہ عورت مجھے نظر آئی، اور عام طور پر نظر آتی رہتی تھی۔ میرے دل پر ہول سوار ہو جاتا تھا اور اس کے بعد مجھے بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس بار بخار کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اور میں اسکول تک نہیں جا سکا تھا۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی پڑا رہتا تھا۔ کوئی نہ کوئی میرے پاس ضرور ہوا کرتا تھا، حالانکہ میں بعض اوقات جھلا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے تنہا بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن گھر والے اتنے پریشان تھے کہ مجھے صرف کم اکیلا چھوڑا جاتا تھا۔ جب بھی میں تنہا ہوتا تو میرے سامنے وہ خوفناک عورت کھڑی ہو جاتی۔ دن کی روشنی میں بس اس کا سایہ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن شام کے سناٹوں میں وہ سراپا مجسم ہو کر آ جاتی تھی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ تصور میں نورین کو دیکھتا رہا کروں۔ میں اس وقت عشق کے صحیح مفہوم سے بھی ناواقف تھا، لیکن نورین جب بھی میرے سامنے آئی، کسی بھی شکل میں، تصور میں یا حقیقت میں، مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، اور جب وہ میرے سامنے سے چلی جاتی تھی تو میں ایک ایسا انسان بن جاتا تھا جو پیاس سے بے حال ہو رہا ہو۔ بہرحال اب میں اس بارے میں سوچتے ہوئے ڈرنے لگا تھا کہ نورین کو میں اپنے سامنے لاؤں۔ بہرطور سب کچھ ہوتا رہا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت تک تاریکی نہیں پھیلی تھی، لیکن بجلی چلی گئی تھی۔ مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا، اور میرا یہ خوف بے جا نہیں تھا۔ شمال کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے وہ سیاہ بادل صاف نظر آ رہے تھے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان بادلوں نے مزید اندھیرا کر دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ موٹی موٹی بوندیں آواز کے ساتھ گر رہی تھیں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد امی اندر آ گئیں۔ سب لوگ جانتے تھے کہ مجھے تاریکی سے بے پناہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی نے موم بتیاں جلائیں اور بولیں، اگر تم چاہو تو باہر آ جاؤ، تم تو بہت ہی کمزور ہو گئے ہو۔ نہیں امی، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ بہرحال امی تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی بہن رخسانہ کے بارے میں پوچھا تو امی نے جواب دیا، وہ باہر موجود ہے، بارش میں نہانے کی شوقین ہے۔ کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ چھت پر چلی گئی ہے، امی نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہی امی کی چیخ سنائی دی اور میں انتہائی کمزوری کے باوجود دہشت زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کمزور قدموں سے کھڑا ہو کر باہر نکل گیا۔ امی چھت پر تھیں اور اوپر سے ان کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن بڑے بھائی گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ اوپر پہنچے اور پھر وہ بھی چیخنے لگے۔ میں دہشت سے اپنی جگہ کھڑا رہا اور دیکھنے لگا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں امی اور بھائی رخسانہ کو سنبھالے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ رخسانہ بڑے بھائی کی گود میں جھول رہی تھی۔ میں دہشت سے چیخ پڑا، کیا ہوا، کیا ہوا رخسانہ کو؟ ہائے میری بچی، دیکھو میری بچی، ارے چلو جلدی چلو، رکشہ لے کر آؤ۔ امی بری طرح چیخ رہی تھیں۔ میں نہ جانے کون سی قوتیں حاصل کر کے باہر کی طرف دوڑا تو میں نے رخسانہ کو دیکھا۔ اس کا ایک بازو شانے کے پاس سے غائب تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میرے حلق سے مدھم آواز نکلی اور میں نیم ہوش کی کیفیت میں ایک دیوار سے جا ٹکا۔ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کندھے کے پاس سے سرخ سرخ گوشت نظر آ رہا تھا جو خون اگل رہا تھا۔ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ میں بیٹھتا چلا گیا اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک بیڈ پر تھا اور میرے ارد گرد نرسیں وغیرہ آ جا رہی تھیں۔ ایک طرف ابو سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک دم گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ بھائی جان، بھائی جان، میں نے اپنے بھائی کو آواز دی اور بھائی جان میری طرف رخ کر کے اچانک ہی ہچکیاں لے
لے لے کر رونے لگے۔ بھائی جان، رخسانہ کہاں ہے؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی ابو بھی رونے لگے تھے۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر ہمارے پاس آیا۔ دیکھیے آپ لوگ حوصلہ رکھیں، اس طرح مریض کے سامنے رونا مناسب نہیں ہے۔ اس کا دل انتہائی کمزور ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سب لوگ اپنے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مجھے قرار کہاں تھا۔ میں نے امی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، امی مجھے رخسانہ کے بارے میں بتائیے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے چھت سے اترتے وہ خون میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ابو نے میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولے، بیٹا رخسانہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میرے ذہن کو جو شدید جھٹکا لگا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ شاید میں پھر بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد نہ جانے کب ہوش میں آیا تھا۔ بہرحال میں ہوش اور بے ہوشی کے درمیان نہ جانے کتنا وقت ہسپتال میں گزار کر آخرکار گھر واپس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی تھی، لیکن اب مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ میری بہن رخسانہ اس دنیا میں نہیں ہے اور رخسانہ کی موت کا معاملہ کسی طرح حل نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس کا بازو شانے کے پاس سے کاٹ دیا گیا تھا اور کسی تیز دھار آلے کی مدد سے یہ کام کیا گیا تھا۔ پولیس نے تشویش بھی کی تھی، لیکن کوئی پتہ نہیں لگا سکی۔ ہماری چھت بھی کسی اور کی چھت سے ملی ہوئی نہیں تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ کوئی چھتوں آیا ہے اور اس نے رخسانہ پر حملہ کیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رخسانہ کا بازو ملا ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی صرف بازو کاٹنے کے لیے اس کے پاس آیا ہو اور بازو کاٹ کر غائب ہو گیا ہو، لیکن کہاں، یہ کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی زبان بول رہا تھا۔ بھائی جان کے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے، اتنی چھوٹی سی بچی کو قتل کرنے سے کسی کو کیا ملے گا؟ پھر ہم لوگوں کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ بہرحال لوگ آج تک اس حادثے پر تبصرہ کر رہے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک سڑکی سی چلنے لگی، ٹیکسلا کے میوزیم کی وہ ہولناک سرنگ جو ایک دربار پر جا کر ختم ہوئی تھی، اور یہ دربار سکندر اعظم کا تھا۔ وہاں ایک ہولناک عورت جسے جادوگرنی بتایا گیا تھا، تاج چرانے کے الزام میں پکڑ کر لائی گئی تھی، اور ادھر سکندر اعظم یعنی میرے حکم پر اس کا بازو کاٹ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ عورت مسلسل میرا تعاقب کرتی رہی، یہاں تک کہ میری بہن اس کی وحشت کا شکار ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنے کمرے میں موجود سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ اکثر جاتی رہتی تھی، اس وقت بھی لائٹ گئی ہوئی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے سے گلی کے کھمبے کی روشنیاں چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ میں نے پردے کھینچ کر روشنیوں کو ڈھک دیا، پھر اس سوئچ کی طرف بڑھا جس سے کمرے کی دونوں ٹیوب لائٹس روشن ہو جاتی تھیں۔ اندھیرے سے مجھے جو خوف محسوس ہوتا تھا، اس کے پیش نظر میرے کمرے میں 2 ٹیوب لائٹس لگائی گئی تھیں۔ مجھے اس وقت بھی شدید بخار ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح میرے حلق سے گراتی ہوئی آواز نکلی، ترشولی میرے سامنے آؤ، میں جانتا ہوں حرامزادی تو نے ہی میری بہن سے زندگی چھینی ہے، میرے سامنے آ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنی معصوم بہن کا ایسا انتقام لوں گا کہ تو کسی بھی دور میں ہو یاد رکھے گی ہمیشہ۔ میری آواز کی گڑگڑاہٹ کمرے میں گونج رہی تھی اور تاریکی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرے حلق سے پھر آواز نکلی، سامنے کیوں نہیں آتی کمینی، آگے آ، ذرا میں دیکھوں کہ تو کتنی بڑی جادوگرنی ہے۔ اچانک ایک گوشی میں سرسراہٹ سی ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک چہرہ سامنے آنے لگا، وہی بھیانک چہرہ، وہی بھیانک دانت، وہی بھیانک ہونٹ، وہی سیاہ ہونٹوں کو چاٹتی نیلی زبان، وہی جنم جنم کی بھوکی آنکھیں۔ اس نے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھا، اس کا ایک ہاتھ پرس کی طرف تھا اور جو آہستہ آہستہ سامنے کی طرف آ رہا تھا، اور جب وہ سامنے آیا تو میرے منہ سے اچانک ایک دھاڑ نکل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رخسانہ کا کٹا ہوا ہاتھ تھام رکھا تھا، جسے وہ جھنڈے کی طرح ہوا میں لہرا رہی تھی۔ خود اس کا ایک ہی ہاتھ تھا۔ میں حلق سے گڑگڑاہٹیں نکالتا ہوا اس کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت باہر سے دھڑ دھڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے ٹھوکر کھائی اور اوندھے منہ نیچے گر پڑا۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں ویسے بھی ہسپتال سے آیا تھا اور خوب کمزور ہو رہا تھا۔ ہوش میں تو خیر آ ہی گیا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا میرے دل کا کیا حال تھا۔ بے شمار خنجر تھے جو اس دل میں پیوست تھے۔ اندر ہی اندر دل خون ہو رہا تھا۔ میری ایک ہی بہن تھی اور میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ پھر دوسرے دن نورین میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی۔ اسے غالباً میرے گھر والوں نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ مجھے اسکول جانے کے لیے سمجھائے تاکہ میرا دل بہلے۔ نورین نے کہا، میرا دل تمہارے بغیر اسکول میں نہیں لگتا سکندر، صبر سے کام لو اور کل سے اسکول آؤ۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میری کیا کیفیت ہے، لیکن کسی کام کے لیے دل نہیں چاہتا۔ میں کل تمہارا اسکول میں انتظار کروں گی، نورین نے عجیب سے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ابو میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے، بیٹے میرا بھی یہی خیال ہے کہ کل سے تم اسکول چلے جاؤ، گھر میں رہتے ہو تو زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم اپنی بچی کو نہیں بھول سکتے لیکن کیا کیا جائے، کرنا تو پڑے گا ہی۔ ابو مجھے رخسانہ دوبارہ نہیں ملے گی؟ ہاں میں جانتا ہوں ابو، میں قبرستان جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا پھر کسی وقت چلے جانا۔ نہیں ابو مجھے قبرستان لے جائیے۔ پھر ہم لوگ قبرستان گئے۔ بہت دیر تک میں رخسانہ کی قبر پر بیٹھ کر اس سے معذرت کرتا رہا۔ میں اس سے کہتا رہا، رخسانہ میں شرمندہ ہوں، مگر میں نے جو کچھ بھی کیا تھا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ بہت اور سب اپنی اپنی سناتے رہے۔ پھر اس رات مجھے ایک اور عجیب سا تجربہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے والی کھڑکی سے
مجھے ایک چہرہ نظر آیا اور یہ چہرہ نورین کا تھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نورین کہہ کر کھڑکی کی جانب دوڑا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا چہرہ غائب ہو گیا۔ وقت کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ وہ آخر کار صبر دلا ہی دیتا ہے، لیکن رخسانہ کے بارے میں مجھے صبر حاصل نہیں ہوا تھا۔ رات کو اکثر میرا واسطہ اس بھیانک عورت سے پڑ جاتا تھا اور میرے اور اس کے درمیان بہت سی باتوں کے تبادلے ہوتے تھے۔ وہ رات بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک چھری موجود تھی جسے میں نے باورچی خانے سے حاصل کیا تھا۔ یہ نئی چھری تھی اور بظاہر چیزیں کاٹنے میں کام آتی تھی، لیکن اگر وہ کسی انسان پر بھی استعمال کی جاتی تو اس کا اثر بڑا زبردست ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سرسراہٹ سنائی دی۔ یہ اس کے آنے کی نشانی ہوتی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کے گوشے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ برآمد ہوتی تھی تو میں نے اسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم تو بے گناہ تھے سرکار جی، ہم نے تو تاج نہیں چرایا تھا، نہ ہم تاج چرانے اندر آئے تھے۔ پھر آپ نے ہمیں کیوں سزا دی؟ آپ نے ہمارا ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ تم نے میری بہن کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو کرنا تھا سرکار جی، ہمیں جو نقصان پہنچایا تھا آپ نے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے انگڑائی لی، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے اجڑی ہوئی خال نمایاں ہو گئی، مگر میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ میری بات سنو، کیا میری بہن کا ہاتھ مجھے واپس کر سکتی ہو؟ میں تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک لمحے تک دیکھتی اور سوچتی رہی، پھر بولی، اس کے لیے تمہیں میرے کئی کام کرنا ہوں گے۔ آؤ بیٹھو میرے پاس، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور بڑی احتیاط سے ہاتھ پیچھے کر کے وہ چھری اپنے ہاتھ میں لے لی جو میں نہ جانے کس احمقانہ جذبے کے تحت چھپا کر رکھی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چھری میرے کام آنے والی ہو۔ وہ بالکل بے پرواہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے شبہ بھی نہ ہو کہ دوسرے لمحے کیا کرنے والا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر میرے سامنے بیٹھی، میں نے انتہائی مہارت سے چھری اٹھائی اور پوری قوت سے اس کے سینے میں اتار دی۔ چھری اس طرح اس کے سینے میں داخل ہوئی جس طرح تربوز میں اترتی ہے، اور سینے کو چاک کرتے ہوئی کرسی میں پیوست ہو گئی۔ صرف اس کے دستے کا تھوڑا سا حصہ باہر نکل آ رہا تھا۔ میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کی دیر بھی لگاتا تو شاید وہیں فرش پر گرتا۔ اس عورت کو قتل کرنے کے خیال نے مجھے ادموا کر دیا تھا، پھر بھی نہ جانے کس طرح میں ایک ایک قدم ہٹتا ہوا پیچھے ہوا اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور مجھ سے بیٹھا تک نہ گیا۔ چنانچہ میں اوندھے منہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جسم میں گرمی آنا شروع ہوئی۔ خوشی سی ہونے لگی کہ میں نے اپنی معصوم بہن کے قتل کا انتقام لے لیا ہے۔ تھکی سی سر ہٹا کر میں نے ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے اس خوفناک کالی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح کرسی کی پشت ٹیک لگائے چھری سے چھدی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل پڑی تھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی نیلی زبان آدھی سے زیادہ باہر لٹک آئی تھی۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر جاگ اٹھی۔ اس منحوس عورت کو قتل کر کے میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ آہ کاش پہلے میں ایسا کر سکتا، کاش میں پہلے ہی ایسا کر ڈالتا تو میری بہن کو موت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، رگوں میں گرم خون دوڑ رہا تھا، پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کسی کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ قانون کسی بھی قاتل کو زندہ نہیں چھوڑتا، مگر مجھے اس کا کوئی خوف نہیں تھا کہ میں نے اپنی بہن کا انتقام لے لیا تھا۔ میں خوشی سے کانپتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں لوگوں کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تھوڑا سا چکر لگانے کے بعد میں واپس اندر پہنچا تو اچانک ہی میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ چھری اس جگہ کرسی میں پیوست تھی، لیکن وہ عورت غائب تھی، اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پریشانی سے اپنے بستر پر جا بیٹھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کیا وہ زندہ بچ گئی؟ مجھے بہت زیادہ معلومات تو حاصل نہیں تھی، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ وہ ایک پراسرار وجود تھا جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی۔ دوسرے دن اسکول جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدن نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ البتہ شام کو نورین مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے انتہائی معذرت سے اسے دیکھ کر کہا، نورین مجھے یقین ہے کہ تم اس وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، نہ ہی میری کسی بات پر ناراض ہوگی۔ میں اپنی بہن کی موت کو نہیں بھول سکتا، چنانچہ برائے کرم مجھے معاف کر دینا۔ نہیں کوئی بات نہیں، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو تب آ جانا۔ میں نے نورین کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس شام کمرے میں ملتوی روشنی پھیل گئی تھی جب میں نے گزشتہ شب والی کرسی پر اس کالی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی، آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، منہ سختی سے بھینچا ہوا تھا، اس کی جگہ اس کے دانت نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے برعکس بلائیں ہونٹ اور ناک کے درمیان مونچھوں جیسے سخت بال دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورتی رہی اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، خدا تجھے غارت کرے، تو نے میری خوشی چھین لی۔ میں تو سمجھا تھا کہ میں نے تجھ سے اپنی بہن کی موت کا انتقام لے لیا ہے، لیکن تو زندہ ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور بھائی جان نے باہر سے آواز دی، سکندر سکندر!
آؤ باہر آؤ، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھو، میں آتا ہوں، اب چلیں۔ اس نے ادھر منہ کر کے کہا اور ایک بار پھر اس کی جانب پلٹا، مگر وہ اب وہاں موجود نہیں، بلکہ اس بار وہ میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ایسی بلی کی طرح گرا رہی تھی جس سے اس کا شکار چھینا جا رہا ہو۔ میں خونی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے کہا، ایک بات تو سمجھ لے ترشولی، تو کتنی ہی بڑی جادوگرنی ہو، بھوت ہو یا چڑیل ہو، بہت زیادہ عرصے تک تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گی۔ جب تک میں تجھ سے انتقام نہیں لوں گا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے حلق سے گرراہٹیں نکلتی رہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، تم جو کچھ بھی ہو میرے بستر سے ہٹ جاؤ، میں نے کہا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن اس کے بعد وہ اسی جو گوشے میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا، بھائی جان وغیرہ میرے لیے پریشان رہا کرتے تھے، اب انہیں تھوڑی بہت تفصیل بھی معلوم ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ امی، بھائی، ابو سب کے سب پریشان تھے۔ رخسانہ اس طرح ہمارے درمیان سے نکل گئی تھی جیسے کہیں کسی سے ملنے گئی ہو۔ وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی تھی اور ہم اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ بھائی جان، امی اور ابو نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو سکندر، تم اسکول جانا شروع کر دو، بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے، ہمارے گھر کا ماحول ویسا ہی سوگوار ہے، اوپر سے تمہیں دیکھ کر دل میں درد ہونے لگتا ہے، تم یوں کرو کہ کل سے اسکول جانا شروع کر دو، دل بہل جائے گا۔ میں نے دوسرے دن سے ان کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں اسکول پہنچا تو ٹیچر سمیت سب لڑکے لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ زبان سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر سب میری طرف اس طرح دیکھتے رہے جیسے میں ان کے لیے بالکل ایک اجنبی وجود ہوں۔ اسکول میں میرا دل نہ لگا تو میں دوسرے ہی پیریڈ میں گھر بھاگ آیا۔ گھر پر بڑی موجودہ تھوڑا بہت کام تھا جو کر رہا تھا۔ جب سکون نہ ملے تو میں کتابیں وغیرہ رکھ کر کسی کو اطلاع دیے بغیر قبرستان پہنچ گیا اور رخسانہ کی قبر پر جا بیٹھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس قبر پر پہنچ کر مجھے سکون مل گیا، بہرحال بے سکونی کے عالم میں تھوڑی سی کمی میں ضرور واقع ہوئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھا، سوچتا رہا کہ اپنی بہن کا انتقام کس طرح لوں۔ ہائے، کس طرح اس کا بازو کاٹ کر لے گئی تھی وہ کمبخت، میری بہن کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ مجھے اس کا بھی علم ہو چکا تھا کہ اس کا جسم تربوز کی طرح اتنا نرم تھا کہ پھل کاٹنے والی معمولی سی کمزور چھری بھی اس بازو میں بآسانی اتر گئی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ قتل کے بعد اسے روشنی سے بچانا مشکل تھا۔ اگر اسے کسی ایسی جگہ مار دینا، بند کر دینا جہاں روشنی کا گزر نہ ہوتا تو شاید وہ دوبارہ زندگی نہ پا سکتی۔ بس یہ میری 13 سالہ سوچ تھی۔ بہرحال قبرستان سے گزار ہوتا ہوا گھر واپس آیا۔ اپنی سوچ کے تابع میں اپنے ساتھ ایک بڑا چولہا اور زمین کھودنے کے لیے کدال لے کر آیا تھا۔ کدال کو میں نے کمرے کے کونے میں رکھ دیا اور سوچا تھا کہ کمرے میں چھپکے چھپکے قبر تیار کروں گا اور پھر اس عورت کو مار کر اس قبر میں دفن کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اتنا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ قبر تیار ہوتے دیکھ لیتی تو کچھ نہ سمجھ پاتی۔ غصے میں آ کر وہ الٹا مجھے کو اس میں دبا دیتی۔ جو عورت ایک معصوم اور بے سبب بچی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے کمرے کو موٹے موٹے پردے ڈال کر ڈارک روم میں تبدیل کر لیا۔ دروازے کے آگے ایک پلنگ کھڑا کر کے اس پر سیاہ پردہ ڈال دیا، پھر دروازے اور پلنگ کے درمیان جو خالی جگہ رہ گئی تھی اسے ایک دری کی مدد سے پر کیا اور محسوس کیا دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اگر دروازے کو بند نہ کیا جائے تو دائیں بائیں خالی جگہ کا پردہ ہٹا کر اندر آتے ہوئے اچھی خاصی تیز روشنی اندر آ جاتی ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد میں خاصا مطمئن ہو گیا کہ یا تو اسے میرے بچپن کی سوچ کہا جا سکتا ہے یا بھی میری لگن کہ میں کسی کو موقع نہیں دے رہا تھا۔ بھائی جان امتحانات کی تیاریوں میں مصروف تھے، صبح کو کالج جاتے تھے، دوپہر کو الٹا سیدھا کھانا کھانے آ جاتے تھے، پھر ٹیوشن وغیرہ پڑھنے چلے جاتے تھے۔ 10-11 بجے رات کو وہ گھر واپس آتے۔ بہن کی موت کا صدمہ سب کے دلوں پر جس طرح ہو سکتا تھا اسی طرح بھائی جان کے دل پر بھی تھا۔ بہرحال اب میں بالکل ہی دیوانگی کی حد میں داخل ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے اس بے رحم عورت سے اپنی بہن کا بدلہ لے لوں۔ وقت گزرتا رہا۔ اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب ترشولی میرے کمرے میں نہ آئی ہو۔ میں نے کمرے میں 0 پاور کا بلب لگایا ہوا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کمرہ روشنی سے بالکل ہی محروم ہو جائے۔ وہ آتی تھی اور مجھ پر آنکھیں لگا کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں اس کے سامنے بالکل نڈر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے اکثر یہ سوالات کیا کرتا تھا کہ تو کون ہے؟ تو نے میری بہن کو کیوں قتل کیا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہونٹ اس طرح ہلاتی جس طرح غبارے میں تھوڑی سی ہوا بھر کر اچانک ساری ہوا باہر نکال دی گئی ہو۔ دوسرے سوال کے جواب میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی اور اس کا نچلا ہونٹ گھوم کر ناک تک پہنچ جاتا۔ فارغ اوقات میں مجھے اس کے ہونٹ ہلانے کی نقل میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی کلاس روم میں بھی غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ حرکت سرزد ہونے لگتی تھی۔ جن لڑکے لڑکیوں نے مجھے اس حرکت میں مبتلا دیکھا اور مجھے اس انداز میں دیکھتے تھے جیسے میرا دماغی توازن خراب ہوتا جا رہا ہو۔ بعض لڑکے لڑکیاں بھی ہنستے تھے اور صرف نورین ہی تھی جو صرف میرے لیے پریشان رہتی تھی۔